الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام برسالة من يختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، آج 26 محرم 1446 ہجری 2 اگست 2024 جمعۃ المبارک دے مقدس موقع تے اللہ رب العزت دی نہایت کرم نوازی دے نال ایمان آلیاں دے سامنے اللہ کی توفیق دے نال ایمان اپروز جملہ کر رہے ہیں. دعا فرماؤ اللہ رب العزت میں اخلاص نال گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیو، جس انسان دے اندر رائی دے دانے دے برابر ایمان ہوسی اور شرک نہ ہوسی، ایک نہ ایک دیوار اس کو جنت جانا. اور جب جنت چلیا جانا ہفتے مہینے سال کی بات نہیں، ہمیشہ ہمیشہ واسطے جنت کو جانا. جس دے اندر شرک روسی اور بخشش واسطے اللہ نے اعلان نہیں کیتا. اللہ رب العزت اسانو توحید و سنت تے چلن والا بڑھاوے.
صراط مستقیم تے چلن والا بناوے، قرآن و حدیث تے چلن والا بناوے، ایمان والی زندگی گزارن دی اللہ سانو توفیق عطا کرے۔ محترم ساتھیو، تواڈے سامنے اللہ دے قرآن دی آیت پڑھی ہے۔ اللہ پاک آپ ارشاد پہ فرمائندے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، اے ایمان والوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، سبحان اللہ، تسا مدد منگو اللہ کو بالصبری، صبر دے نال اور نماز دے نال۔ کیا مطلب؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ، اللہ صبر کرن والیاں دے نال ہے۔ بے شک، اللہ پاک نے انج کیوں فرمایا؟ ایک منٹ واسطے غور کرو۔ دنیا دے اندر اس ویلے تک بیماری نہیں آئی جس ویلے تک اللہ نے اندے دوا دا انتظام نہ کیتا ہوئے۔ دنیا میں اس ویلے تک غمی نہیں آئی جس ویلے تک اللہ نے خوشی دا انتظام نہ کیتا ہوئے۔ دنیا میں اس ویلے تک دکھ نہیں آیا جس ویلے تک اللہ نے سکھ دا انتظام نہ کیتا ہوئے۔ دنیا میں اس ویلے تک غریبی نہیں آئی جس ویلے تک اللہ نے امیری دا انتظام نہ کیتا ہوئے۔ میرے محترم ساتھیو، اگر تانوں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، اللہ دے قرآن دی آیت کو سمجھو۔ اللہ پاک فرمائندے ہیں، او ایمان والو، تساں جو کلمہ پڑھی ہوندے ہو، تساں جو دنیا دے وچ وقت گزارنا ہے، تساں جو دنیا دے وچ زندگی گزارنی ہے، تانوں اگر کسے موڑ تے دکھ آ جاوے، کسے موڑ تے تکلیف آ جاوے، کسے موڑ تے پریشانی آ جاوے، تساں سجے کھبے نہیں ویکھنا، تساں میں اللہ کو مدد منگنی ہے۔ سبحان اللہ، سجے کھبے نہیں ویکھنا، سوچی نہیں پہ جانا کہ ہوں اسا کے کرائیں۔ فرمایا استعینوا، تساں مدد منگو۔ یا اللہ کیویں کر کے مدد منگائیں؟ فرمایا بالصبری، ایک تا جیڑی پریشانی آ جاوے، جیڑا دکھ آ جاوے، جیڑی مصیبت آ جاوے، حال نہیں پاؤنی، شور نہیں مچاونا، ویلا نہیں کرنا، بلکہ صبر کرنا ہے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ فرمایا دکھ بھی اللہ پاک ولو آندا ہے، اور آندا کیوں ہے؟ اللہ اپنے بندے کو آزمائندا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اپنے بندے کو آزمائندا ہے، دکھ بھی اللہ دیندا ہے، اللہ اپنے بندے کو آزمائندا ہے۔ ایتھے گل کرن دا جاواں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہا، دو مسلمان ویندے بیان، ایک مسلمان نے دوے کو آکھیا آ یار نماز دا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھائیں۔ سبحان اللہ، لیکن اللہ دی شان ہے، دوے بیٹی آکھیا جا تو کلیاں نماز پڑھ، میں انتظار کھلوتا۔ جویں آج کل لوگ بہانے بنا لیں، میرے کپڑے نہیں صحیح، تاکہ نیت ٹھیک نہیں ہوندی، اس بھی انتظار بہانہ بنایا، وہ نماز تے نہ گیا، لیکن نال اللہ بیلی نماز پڑھ کے واپس پہ آندا ہے، انہوں چھڑا آیا، لیکن جیڑا نماز تے نہ ہی گیا انہوں پیسے لب گئے۔
کام الٹ نہ ہو گیا حالانکہ چاہیے کہ اے جس نماز پڑھی آئی انہوں پیسے لبینا جس نہ ہی پڑھی انہوں چھٹا آیا لیکن کام الٹ ہو گیا یہ الٹ نہیں ہویا ساڑھی سمجھانے الٹ ہویا ہے اس کام دے وچ بھی اللہ دی حکمت ہاں اس کام میں اللہ دی کوئی نوا نماز ہی بنے آئی ڈورا کو اترا پہندا ہاں اس اتنیا نمازہ پڑھیاں ساری دیوار نمازہ دے لگا دیا کہ ڈور تا وقت ڈے پہ تلے ایک کا کٹی بکار دی کھلی ہے اس کہا تم بھی ایک بکار دی کھلی ہے ایک کو رکعت دی مارے تو بہرحال بات پیا کرتا اللہ دی شان ہے جس نماز پڑھی انہوں چھٹا آیا جس نماز کوئی نہیں پڑھی انہوں چند پیسے کچھ خزانہ مل گیا دونوں آپس رل پے تے ہکے بکے ہو گئے یار ساڑھے سمجھنے سے کام تا الٹ ہو گیا ہے لیکن یار چلائیں اسی اللہ دے نبی کو لو پوچھائیں اتنے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا گزر ہویا انتی کے بیعت یا نبی اللہ تھوڑا جیا اج گیا ہے تھوڑا جیا رکیا ہے ایک چھوٹی جی گل ہے اے بھی سادہ مسئلہ حل کرو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا خیر تہے کیڑی گل ہے انہاں کیا کہ جس نماز پڑھیے انہوں چھٹا آیا ہے جس نماز نہیں پڑھی انہوں خزانہ ملیا ہے سانو سمجھانے عجیب کیفیت تاری پئی ہوتی ہے یہ تا تھوڑا دیا اللہ کو پوچھ کے تا دسو کیونکہ تواڈی تار جو اللہ نال جڑی ہوئی ہے سبحان اللہ تسا جو کو تم تے جا کے اللہ نال گلا کریں دے ہو موسیٰ علیہ السلام دا گزر ہویا اللہ پاک نال ہم کلامی ہوئی اللہ پاک نو عرض پہ کریں دے اللہ میرے دو امتی ہیں جس نماز پڑھیے انہوں چھٹا آیا تے جس نہیں پڑھی انہوں پیسے لب پہ یہ کیا راہ ہے ان میں تیری کیڑی حکمت ہے کیڑی قدرت ہے تھوڑا جا پتہ ہٹا کے آسان میں نجھاتا صحیح نا اللہ پاک نے فرمایا اپنے انہاں امتیاں کو جس لے تو سانجا سو میرے انہاں بندیاں نو کیا ہے جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ غیب دے پردے ہیں میرے سوا انہاں جاندہ کوئی نہیں ہے ہر کام دے وچ میری حکمت ہوتی ہے ہر کام دے وچ میری قدرت ہوتی ہے گال سمجھتے پڑھو تھوڑی جی گال میں اور رنا چھوڑا تاکہ واقعہ دلچسپ ہو جائے موسیٰ علیہ السلام بندے بیان حضرت خضر علیہ السلام دے نال آج یہ گال میں اٹھائی رکھی ہوئی ہے بعد جنہ بندہ دیتا گال میں اگلی ہور دور دیتی ہے توجہ کرے آیا موسیٰ علیہ السلام بندے بیان حضرت خضر علیہ السلام نال اس سور میں سپارے دے وچ تفصیل دے نال واقعہ ہے بد میں سپارے دے اینڈ دے سور میں سپارے دے شروع کے اللہ کی قدرت ابو دریا آ گیا بیڑی تے سفر کیتا ملاما کو کرایہ پوچھا انہاں کہا تسی تے کوئی بڑے بزرگ نظر پہ آندے ہو تے اسا تواڈے کول کرایہ گل سمجھدا بیٹھا اسا تواڈے کول کرایہ کوئی نہیں لینا توجہ کریا ہے جس لئے انہاں کیا اسا کرایہ کوئی نہیں لینا حضرت خضر علیہ السلام نے بیڑی دا پھٹا بن چھوڑیا
موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، بجائے شاباش دیون دے الٹا تسا انہاں دا پھٹا بھی بن چھوڑیا، خارا کہا انہاں دا پھٹا بن چھوڑیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پہ کے پیا دن جناب تسا کے چکیتا، مینوں اس گل دی سمجھ نہیں پئی آتی۔ انہاں چنگا ساڈی عزت کیتی ہے، ساڈی حوصلہ افزائی کیتی ہے، سانوں نہ آکھیا کہ تسا وڈے کوئی بزرگ نظر پہ آندے ہو، اساں تواڈے کول کرایہ نہیں لیندے، بجائے انعام دیون دے، بجائے شاباش دیون دے، بجائے دعا دیون دے، تسا انہاں دا پھٹا بن چھوڑیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا اے دے وچ بھی اللہ دی حکمت، اے دے وچ بھی اللہ دی حکمت ہے۔ اے جڑا میں پھٹا بنیا ہے میں بھلائی کیتی ہے، نہ کہ چس آ گئی بھلائی کرن دی۔ کچھ سانوں تے دسو نہ اے کیڑی بھلائی کیتی ہے۔ خضر علیہ السلام اگو جواب پہ دین دیں، اساں بھلائی اس واسطے کیتی ہے، اساں تا بھگ جاویا، لیکن اللہ پاک نے میرے دل وچ گل پائی ہے، اے جنہاں دی بیڑی غریب غربا لوگ اگو بادشاہ دیاں پوساں پیاں دیاں، انہاں لوگاں دیاں بیڑیاں پسند کر کے اپنے قبضے وچ لے لینیاں، تے اللہ پاک نے میرے دل وچ گل پائی ہے، انہاں نوں عیبدار کر دے تاکہ انہاں دے قبضے تو بچ جاویں۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے میں پھٹا بنیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پیا دن بالکل ٹھیک کیتا۔ یہ آج کل بھی نہیں ہوتا ہے نا، کسی وزیر اعلیٰ چھانگ آمن ہوئے تو جتنیاں آئی ہے سنساریاں لین آوے، باہمیں کسی نے کوئی مریض ہے کوئی بیمار ہے، نہیں بھائی تو آڈر آیا ہے، اس ویلے کوئی ہو جی عقل مند بادشاہ ہو سی جی میں یہ ہے بے عقل کا میں نہیں نہ آتا۔ خیر انہاں کہ بالکل تسا ٹھیک کیتا ہے، اے چنگا کیتا ہے، تسا آخر پھٹا جو بنیا ہے دو ترے کے لوا کے جڑا لئی سن، انہاں دے شرطوں تا بچ وئی سن۔ اس طرح انسان جس لئے بھلائی کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، مصیبتاں پریشانیاں ان دے اوتے این جاندیاں جو گوڑ تے مکھیاں ڈاندیاں، تو بندہ پریشان ہو رہا ہے چنگی میں نماز پڑھتا پیا کہ نہ پڑھتا، ایڈے دکھ بھی کوئی نہ، ایڈیاں تکلیفاں مصیبتاں بھی کوئی نہ، جہاں میں نماز شروع کیتی ہیں تلاوتاں شروع کیتی ہیں دکھ تو میرے بوہے تے آ گئے۔ اللہ پاک اپنی حکمت پہ دسیں گے۔ اللہ گل سمجھیں دے پئی بڑے ٹھہا کے میں بات کرتے، تمہاروں پنجابی سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے لوگ ہیں یہ گلہ شکوہ کریں گے، قاری صاحب جدر تو میں نماز کوئی نہ پڑھتا، ادھر میری کدے سر بھی پیڑ نہ آئے، جدر دیا میں نماز شروع کی دیا بیماری تا گھر دے وچ انج بڑھ گئی ہے جی میں پرانے نہیں نکلتے، انجار بیماری آ گئی ہے میرے گھر، ہوں کیا کرا؟ وہ لوگ میری تقریر غور نہ سن، ہوں میں گل وہ شروع کیا کرے نا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ، جس ویلے تینوں دو امتی ملن انہاں نوں جواب دے بنائی، جیڑا بندہ نماز پڑھن واسطے آندا پیا ہے، میں اللہ دی قدرت دی نشانی، میں اللہ دی حکمت، میں اللہ دی تقدیر اندے واسطے ایو جئی آئی بہت بڑا اندے واسطے صدمہ بڑی بڑی مصیبت آئی، چونکہ اس نماز پڑھیے
اللہ نے انہوں بڑی مصیبت تو بچا لیا ہے، اللہ نے انہوں بڑے صدمے تو بچا لیا ہے، اللہ نے انہوں بڑی پریشانی تو بچا لیا ہے۔ اے جڑا ٹھٹا آیا ہے اے بطور نشانی دے آیا ہے تاکہ بندے نو پتہ لگ جاوے کہ اللہ تیرے تے کیڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ تے جس نماز کوئی نہ پڑھی انہوں کی شامل لی پیسے، اللہ پاک نے فرمایا ہوندے واسطے تا اسی بڑا خزانہ لکھے آئی، انہوں بڑا انعام ملنا آئی، بڑا خزانہ ملنا آئی۔ اگر وہ نماز پڑھ لیتا انہوں بڑا خزانہ ملنا آئی، اس نماز نہیں پڑھی جیدی نحوستوں اس خزانے تو بچ گیا ہے۔ اگر نماز پڑھ لیتا اتنا اوندے واسطے خزانہ آئی، مرن تک انہوں مگنا کوئی نہیں، کیونکہ اس نماز نہیں پڑھی۔ لیکن اسا مون بھی مہربان ہیں، بطور نشانی دے اسی تھوڑے دے پیسے انہوں دے چھوڑے۔ اس واسطے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اگر کسی تے کوئی مصیبت پریشانی آ جاوے، بندہ اے نہ آکھے میں نماز پڑھیے، میں قرآن پڑھیا ہے، میں نیک کام تے گیا، میرے تے پریشانی آ گئی ہے، بندہ اے گمان کرے اللہ جانے اس نالوں کوئی بڑی پریشانی میرے اوپر ہو تے میں نیک کام کریندا پیاں تے اللہ نے اس بڑی پریشانی تو بچا لیا۔ ویسے حدیث پاک کے چیمتا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے، دنیا کافر واسطے جنت ہے۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ تو سنانے لگا، پہلے وقتاں دی بات ہے، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے صاحبزادے نو پیا دن میرا بچہ اے اللہ دی قدرت ہے، اللہ جس تے مہربان ہو جاوے اللہ انہوں وڈی مصیبت تو بچا لیندا ہے۔ توجہ ہے گا؟ بس یہ واقعہ سنو، بات ختم کریے۔ لقمان علیہ السلام اپنے پتر کو کے پیا دن میرا بچہ اللہ جس تے مہربان ہو جاوے اللہ انہوں بڑی مصیبت تو بچا لیندے۔ یہ گل کرن تو بعد میں فرمائندے فلانی بستی وچ اللہ دے دو نبی آئے ہوئے، چلیے انہاں نال ملاقات کریے۔ انہاں کچھ کھاون پیون دا سامان لے لیا، دو سواریاں لے لیاں، سوار ہو گئے تے چل پے۔ حالانکہ ایک یا دو دہاڑیاں دا سفر آ، لیکن سفر کریندیاں تقریباً ایک ہفتہ لگ گیا، سفر ختم نہ ہویا، کھاون پیون دا سامان ختم ہو گیا، حتیٰ کہ جیڑی سواریاں ہن بھوک اور پیاس کی وجہ کر کے وہ بھی وفات پا گئیاں۔ پیدل چلنا شروع کر دیتا، پیدل چلدیاں انہاں دے صاحبزادے دے پیر وچ موچ آ گئی، پیراں دے بار تلے بیٹھ گیا، بہ کے پیا تے ابا ایک گل تو مینوں کیتی آئی کہ اللہ جس تے مہربان ہوندا ہے اللہ انہوں بڑی مصیبت تو بچا لیندا ہے۔ گل سمجھیندے ہی بیٹھے ہو، میرے نال چلو تھوڑا جہا بولو، گل دی سمجھ آ رہی؟ اللہ جس تے مہربان ہوندا ہے اللہ انہوں بڑی مصیبت تو بچا لیندا ہے۔ ابا اس تو ہور کیڑی بڑی مصیبت ہونی ہے؟ ساڈی سواریاں بھی مر گئی ہیں، کھاون پیون بھی ختم ہو گیا ہے، حالانکہ اسی بندے بھی نیک ارادے نال پیا سے، نبیاں دی زیارت کرن ویندے پیا سے، نیک کام ویندے پیا سے،
سواریاں بھی فوت ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، میرے پیر موچ آ گئی ہے، جنگل ہے، ویرانہ ہے، کوئی زہری اسباب سہولت بھی کوئی نہیں۔ اجے یہ گل پیا کریندا ہے، اچانک سامنے ایک زوردار دھماکہ ہویا تے دھواں اٹھدا نظر آیا، بہت پریشان ہو گیا، کہ بن گیا۔ کچھ دیر تو بعد ایک بندہ گھوڑے تے چلتا نظر آیا، جس نے نہ دے کو گزرن لگا، سلام کی تو پوچھو تسی کون ہو، انہاں اپنا تعارف کرایا، انہاں پوچھیا تو کون ہے؟ اب وہ اگے پہ آتا ہے، آنا جبرائیل، میں تو اللہ دا فرشتہ جبرائیل ہاں۔ حضرت لقمان علیہ السلام پہ آدھیں اجگی میرے پوت دا ایک سوال ہے دا جواب تو دیتی جا۔ کیڑا جواب؟ میں انہوں ہفتہ پہلے گال کیتی آئی کہ اللہ جے دوتے آپ تو تھوڑا تو نہ بولو اللہ جس تے مہربان ہو جاوے، اللہ انہوں بڑی مصیبت بچا لیتا ہے۔ اے پیادہ اس تو اور کیڑی بڑی مصیبت ہونی ہے، ساڈا ارادہ بھی نیک آئی، ساڈا راشن بھی ختم ہو گیا، جانور بھی مر گئے، تے میرے پیر موچ آ گئی ہے، ہجے بھی اسی اس تک نہیں پہنچے، اس تو اور کیڑی بڑی مصیبت ہونی ہے۔ اب وہ فرشتہ کے پہ آتا ہے، فرشتہ پہ آتا ہے، او انسان جیڑی مصیبت تیرے واسطے آئی، اللہ نے اس نالو بڑی مصیبت تو تینوں بچایا ہے۔ اب کہ اس نالو کی اور بڑی مصیبت آئی؟ فرمایا ہاں۔ او کیڑی بڑی مصیبت آئی؟ فرمایا اے دس تینوں سامنے دھواں اٹھتا نظر آیا ہے، آکے بالکل آیا ہے، آکے ہوں میرے کو رسول جس لئے تسا چل پہ آئے کہ آؤ چلیے فلانی بستی میں اللہ دے دو نبی آئے، اسی ملاقات کریے، تواڈی نیت بھی ٹھیک، تواڈا ارادہ بھی ٹھیک، تواڈا سفر بھی ٹھیک، لیکن اتفاق ایسا ہویا بستی والے جڑے لوگ انہاں نبیاں کو انکار کر چھوڑیا۔ انہاں نبیاں نے اس قوم واسطے بددعا کیتی، اللہ نے انہاں دی بددعا نو قبول کیتا، اللہ نے انہاں نبیاں دی تشکیل کسی اور علاقے کا چھوڑی۔ مینوں اللہ نے حکم دیتا کہ اس پوری بستی نو تلو ٹھاڑ کے اتنا لے جا، اتو جا کے مدھا دے، یہ میں نگاہ پائیے تو تسا اسے رینج جائے، اس لئے میں نگاہ پائیے تسا اسے رینج جائے۔ میں اللہ پاک کو دعا کیتی ہے، یا اللہ انہاں بیچارے دا کیڑا قصور ہے، اے تے بے خیالی دے وچ نیک ارادے نال آندے پین، جس لئے میں بستی نو تلو چاونا ہے وچ لپیٹ جا بیسن، اللہ پاک نے میری دعا قبول کیتی ہے، اس علاقے نو اتنا وسیع کر چھوڑیا ہے کہ تواڈے واسطے جڑا ایک دیوار دا سفر ہے وہ ہفتے وچ کر چھوڑیا ہے، تاکہ تسا اتھائیں پھیر وچ رہو، اس رینج وچ نہ آؤ۔ اور پھر تیرے پیر جڑی موچ آئیے، اگر موچ نہ آندی شاید کہ تو اسے جگہ پہ آ جانا، سامنے جڑا دھواں اٹھیا ہے اس نے میں تلو ٹھاڑ کے اتا آسمانہ دلے جا کے تلے سٹیندا پیاؤں جڑا دھواں اٹھیا ہے، اس نے بیٹا پیو نو پیا تے ابا واقعتاً تیری گل سچی آئی، اللہ جس لئے اپنے بندے تے مہربان ہوندا ہے انہوں بڑی مصیبت تو بچا لیتا ہے۔ اللہ جس لئے اپنے بندے تے مہربان ہوندا ہے انہوں بڑی مصیبت تو بچا لیتا ہے۔ بطور نشانی دے کوئی چھوٹی پریشانی تو کھا جانا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کیٹی بڑی پریشانی ہے، لیکن یہ نہیں پتا اس تو بڑی پریشانی تیرے واسطے آئی، لیکن تو بھول
لنگڑے نو راہ تے چلایا، بھکھے نو کھانا چ کھوایا، روندے نو ہسا چھوڑیا، پیاسے نو پانی پیوا چھوڑیا، کسے نال اخلاق نال پیش آیا ہے، کسے بیمار دی تیمارداری کیتی، ایڈے چھوٹے چھوٹے کام کیتے نہیں، اللہ پاک انہاں کماں دے صدقے تینوں بڑی مصیبتاں تو بچا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے اللہ پاک فرمائیں گے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، او ایمان والےو اللہ کولو مدد منگو، جس لے تانوں دکھ مصیبت پریشانی آوے اللہ کولو مدد منگو، بالصبر صبر دے نال، والصلاۃ اور نماز پڑھ کے مدد۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔